عقل تسلیم نہیں کرتا، یہ ہماری عقل مانتی نہیں کہ یہ تو امپاسبل ہے، کہ کہتے ہیں نا ودن نو ٹائم لگائی نہیں، تھوڑے سے ٹائم میں مسجد حرام مکہ المکرمہ سے جناب علی بیت المقدس، اللہ اکبر کتنا یہ فاصلہ، پھر جناب علی وہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر جناب علی مقام کعبہ قوسین، پھر اس سے اوپر جہاں تک رب نے چاہا نبی پاک علیہ السلام کو رب لے گیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے، اور تشریف لا کر نبی پاک علیہ السلام نے صبر کے متعلق سیر کے متعلق باقاعدہ مکہ المکرمہ کی اس عظیم مسجد حرام کے اندر اس کو بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ اور آپ نے پچھلے درس میں یہ سماعت فرمایا، لیکن اب میں مسلم شریف کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب علی مکے کے لوگوں کو پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام تو مکے سے بعد گئے ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے، کیسے عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ آپ یہ جناب علی مسجد اقصی گئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس سیر کے متعلق مختلف باتیں پوچھی، ان میں سے ایک بات یہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ آپ مسجد اقصی گئے ہیں، مسجد اقصی کے بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی ونڈوز کتنی ہیں؟ اب توجہ فرمائیے کہ اگر میں نے اور آپ نے کسی جگہ کا وزٹ نہ کیا ہو، کسی کا نہ دیکھا ہو، تو اگر کوئی آدمی اس کے متعلق پوچھنا شروع کر دے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کا تعارف تو نہیں نہ پیش کر سکتا، تو تعارف تو اسی کا پیش کر سکے گا نا، انٹروڈکشن اسی کا پیش کر سکے گا نا جس کے باپ کے متعلق، جس کے بیٹے کے متعلق، اس کے ایریے کے متعلق، خاندان کے متعلق، سٹی اور شہر کے متعلق جانتا ہو، وہی تو بتا سکے گا نا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، جب نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا نا کہ آپ بتائیں بیت المقدس کا حدود اربع، بیت المقدس کے ڈورز اور ونڈوز، جب انہوں نے پوچھا نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کا جواب دینے لگے۔ جب انہوں نے پوچھا، اب حدیث کے لفظ ہیں، صلی اللہ، انہوں نے سوال کیا، کس سے؟ لی، مجھ سے، کس کے متعلق؟ بیت المقدس کے متعلق۔ جب انہوں نے سوال کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سوال کرتے جاتے ہیں اور میں بیت المقدس کو دیکھ کر اس کا جواب دیتا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا کہ دیکھیں نا کہ ایک تخت بلقیس، وہ تخت تھا نا، وہ تو موو ہو سکتا تھا نا، لیکن ایک عمارت اور ایک بلڈنگ تو موو نہیں ہو سکتی نا۔ لیکن قربان جائیں، یہ نبی پاک کا عظیم معجزہ، عظیم میریکل ہے کہ انہوں نے جناب علی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر موو کر کے کملی والے کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ سوال کرتے جاتے ہیں اور میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام اس کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس سے وہ بہت حیران ہوئے، اور جیسا کہ آپ نے سنا بھی، اور میں پھر بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ دو قسم کے ذہن جناب علی پیدا ہوئے تھے، ایک عقل کا ذہن اور ایک نقل والا ذہن۔ عقلی ذہن ایسا کہ جناب علی عقل نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے
لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا ان قالا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں گیا ہوں تو میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ کملی والا جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس یار غار نے یہ تصدیق